السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی اس لائیو پروگرام میں محدثین کرام کی سیرت کے مبارک سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، کورونا وائرس کے سبب ہمارا ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے، لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے، اور ابھی حالات جس طریقے کے نظر آ رہے ہیں، آگے یہ لاک ڈاؤن بہت جلد ختم ہونے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، امریکہ، اٹلی، فرانس، UK، ان تمام ممالک میں لاک ڈاؤن ہیں، اس کے باوجود ہزاروں لوگ وہاں مر رہے ہیں اور لاکھوں کے قریب لوگ اس بیماری کا اب تک شکار ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، ان حالات میں دن بدن مایوسی بڑھ رہی ہے، لوگ نا امید ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دین نے اور ہماری شریعت نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی ہمیں اور آپ کو تلقین کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، اور قرآن کریم کی مختلف آیات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم امید کی کرن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر آج مشکلات ہیں، اگر آج پریشانی ہے، اگر آج لاک ڈاؤن ہے، اگر آج کاروبار بند ہیں، آج اگر معاشی نقصان ہے، آج اگر پریشانی ہے، تو انشاءاللہ کل آسانی آئے گی، کل راحت آئے گی، کل شفا آئے گی، کل ضرور امیدوں کا نیا سویرا انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ جو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، لا تیأسوا من روح اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے زبانی قرآن کریم میں یہ کہلوایا گیا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید اور مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں، جو بھٹکے ہوئے ہوں۔ تو ناظرین، مشکل حالات ضرور ہیں، ہمیں صبر کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرنا چاہیے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی کل کی رات ہر سال شب برات مناتے ہیں، اور کل کی رات یعنی آنے والے کل کی رات کو 15 شعبان کی رات کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ قبروں پر بڑے چراغاں ہوتے ہیں، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور عجیب و غریب عبادات کی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے کم سے کم ان مشکل حالات میں ان بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ کل کی رات کی فضیلت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر کل کی رات اتنی فضیلت کی رات تھی کہ اس رات میں تمام بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس رات کی فضیلت میں کیوں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں؟ اس رات کی فضیلت میں تو سینکڑوں صحیح روایات ہونی چاہیے تھی، صحابہ کا عمل ہونا چاہیے تھا، جو دین کے ہم سب سے زیادہ قریب کے سمجھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنے والے اور نیکی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچا کر کے رکھیں، اور لیکن پھر بھی اگر آپ کی ضد ہے اور آپ اسی بات پر قائم ہے کہ نہیں صاحب ہم شب برات منائیں گے، ہم اپنے عقائد سے دستبردار نہیں ہوں گے، تو کم سے کم میری آپ سب سے گزارش ہے، اپنے ان بھائیوں سے گزارش ہے جو شب برات کو یعنی ایک بابرکت رات مانتے ہیں اور اس رات بہت سارے اہتمام کرتے ہیں، کہ کم سے کم لاک ڈاؤن کے سبب، کم سے کم آئسولیشن کو دیکھتے ہوئے، کم سے کم کوارنٹائن کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہنے کی جو تعلیم ڈاکٹرز دے رہے ہیں اور حکومت جس بات کو جو ہے نافذ کر رہی ہے، کم سے کم اس کا خیال رکھیں اور خود کو گھروں میں رکھیں۔ اگر آپ ان عبادات کو صحیح بھی سمجھتے ہیں تو اللہ کے واسطے گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں کے اندر رہیں، لاک ڈاؤن کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اور جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں حکومتی پیمانے پر اور ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق، ان تدابیر کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین، ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کل کے دن کے روزے کی فضیلت، یا بہت سارے لوگ آج بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں،
آج کے یا کل کے روزے کی فضیلت میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رہتے تھے، لیکن آپ نے 15 شعبان کے بعد یعنی آدھا مہینہ گزرنے کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ تو علماء نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ اگر کوئی اس مہینے کی اسٹارٹنگ سے نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزہ رہ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد سے کوئی نفلی روزہ اسٹارٹ نہ کرے، کیونکہ آگے رمضان کے روزے رکھنے میں اس کے اندر طاقت میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر شروع سے کوئی اس مہینے کی اسٹارٹنگ سے نفلی روزہ رکھتا چلا آئے تو 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، آدھا مہینہ گزرنے کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یا اگر کسی کو عادت ہو کہ وہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی آنے والے سوموار یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن خاص طور سے 14 اور 15 شعبان کا روزہ یا اسی طریقے سے 15 شعبان گزرنے کے بعد اسٹارٹ کرنا نفلی روزہ، ان دونوں چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور آگے ہمیں رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر اور تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین آنے والا بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ ہم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارا یہ 8واں درس ہے محدثین کرام کی سیرت کے سلسلے کے تعلق سے۔ ابھی تک ہم آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، اتنے لوگوں کی سوانح اور آپ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ، حدیث کی ہمارے یہاں جو 6 مشہور کتابیں ہیں جو سنت نبوی کی بنیاد مانی جاتی ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں، ان 6 کتابوں میں سنن ابن ماجہ بھی شامل ہے۔ تو امام ابن ماجہ کی زندگی کے کچھ اوراق ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام ابن ماجہ کا اصل نام جو تھا ناظرین وہ محمد تھا۔ آپ کا اصل نام محمد تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے، محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ سن 209 ہجری میں ایران کے ایک مشہور علاقے اور ایران کے ایک مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں 209 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 3 صدی ہجری کی اسٹارٹنگ، اور میں اس کے پہلے کے دروس میں بتا چکا ہوں کہ یہ گولڈن ایج تھا اسلامی تاریخ کا، محدثین کا دور ہے، یہ ادباء کا دور ہے، یہ علم نحو کے ماہرین کا دور ہے، یہ علم تفسیر کے ماہرین کا دور ہے۔ 3 صدی ہجری دور عباسی ہے، خلافت عباسیہ کا دور ہے اور اسلامی تاریخ کا گولڈن ایج ہے۔ اس عہد میں، اس دور میں امام ابن ماجہ پیدا ہوئے ایران کے اندر، اور انہوں نے علم حدیث کو بچپن سے ہی حاصل کرنا شروع کیا، مختلف علاقوں کا سفر کیا، عراق گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، بغداد گئے، مکہ گئے، شام گئے، مصر گئے، رہ گئے۔ محترم ناظرین، میں جب بھی محدثین کے سفر کے بارے میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آج ہم 100-200 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے 1000 بار سوچتے ہیں، پہلے سے ٹکٹ بک کراتے ہیں، ٹرین سے جائیں چاہے پلین سے جائیں، لیکن پھر بھی سفر کی جو مشقت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہم جھیلتے ہیں۔ ناظرین، سفر کی تو الحمدللہ آج بہت ساری سہولتیں ہمیں میسر ہیں، یعنی بعض اوقات سفر میں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ، لیکن ذرا غور کریں کہ یہ جو شخصیات ہیں جن کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ شخصیات آج سے 1000 سال پہلے کی ہیں، آج سے 900 سال پہلے کی ہیں، آج سے 1100 سال پہلے کی ہیں۔ ان ہستیوں نے اس زمانے میں جبکہ سفر کے وسائل کم تھے اور سفر کے نام پر اونٹ تھے، سفر کے نام پر گھوڑے تھے، پھر لمبے سفر، ریگستان کا سفر ہو رہا ہے اور مہینوں کا سفر ہو رہا ہے، لیکن کس لیے؟ تجارت کے لیے سفر نہیں ہو رہا ہے ناظرین، یہ تجارت کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا کے مفاد کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی محبت ہے، علم دین کی تڑپ ہے اور علم دین کو طلب کرنے کا جذبہ ہے، جس نے محدثین کو اپنی زندگیوں کو کھپا دینے پر آمادہ کی، اور پوری زندگیاں انہوں نے سفر کرنے میں اور یہاں سے وہاں جانے میں گزار دی۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی جمع کردہ حدیثیں آج ہمارے موبائل کی اسکرین پر اور ایک ٹچ پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔
یہ ان بزرگوں اور ان محدثین کے اخلاص کی برکت ہے محترم ناظرین، یہ ان کی محنتوں اور قربانیوں کی برکت ہے کہ جو حدیثوں کی تڑپ، جس حدیثوں کی تڑپ میں انہوں نے سال گزارے، مہینے گزارے اور پوری عمریں کھپا دی، آج ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے موبائل کی اسکرین پر وہ چیزیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان محدثین کرام پر۔ تو امام ابن ماجہ نے بھی اپنے دور کے دیگر محدثین کی طرح اپنے آپ کو اپنے شہر میں مقید نہیں رکھا، بلکہ مختلف علاقوں میں سفر کر کے علم حدیث کو سیکھا اور علم حدیث کو سکھایا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور جو شیوخ ہیں، جن سے آپ نے حدیثوں کو روایت کیا ہے، جن سے آپ نے حدیثوں کو لیا ہے، ان میں چند ایک اہم نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ علی بن محمد التنافسی، امام جبارہ ابن المغلس، امام مصعب بن عبداللہ الزبیری، عبداللہ معاویہ الجمحی، محمد ابن روم، محمد بن عبداللہ بن دمیر، عثمان بن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ اس دور کے بڑے بڑے حفاظ حدیث ہیں، حدیث کے ائمہ ہیں، ان سے امام ابن ماجہ نے حدیثوں کو لیا ہے اور روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کے درس میں آپ سے جن لوگوں نے حدیثوں کو لیا ہے اور آپ سے روایت کیا ہے، یعنی جن لوگوں کو آپ کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، اس میں چند اہم نام آپ دیکھیں۔ محمد بن عیسیٰ الابہری، احمد ابن روح البغدادی، ابو الحسن علی بن ابراہیم القطان، اور اسی طریقے سے بہت سارے دیگر محدثین بھی شامل ہیں۔ امام ابن ماجہ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، ائمہ حدیث کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں ہوا ثقۃ کبیر، بہت بڑے محدث ہیں، ثقہ ہیں، متفق علیہ، اور ان کی صحت پر اتفاق ہے، محتج بہ، اور ان کی باتوں کو حجت مانا جاتا ہے، ان کی باتوں کو دلیل مانا جاتا ہے۔ لہ معرفۃ بالحدیث وحفظ، ان کی میموری بہت زبردست ہے اور علم حدیث پر ان کی نالج بہت زبردست ہے۔ یہ کمنٹ ہے امام ابو یعلا الخلیلی کا، جس کو امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن خلقان یہ اپنی کتاب وفیات الاعیان کے اندر لکھتے ہیں امام ابن ماجہ کے بارے میں کہ محمد ابن یزید ابن ماجہ الحافظ المشہور، امام ابن ماجہ مشہور حافظ حدیث ہیں، مصنف کتاب السنن فی الحدیث، اور حدیث کے اندر ان کی مشہور کتاب ہے السنن کے نام سے۔ کان اماما فی الحدیث، اور آپ حدیث کے امام ہیں، عارف بعلومہ، اور حدیث کے علوم کے جانکار ہیں، وجمیع ما یتعلق بہ، اور علم حدیث سے متعلق تمام چیزوں کی معرفت اور نالج آپ کو حاصل ہے۔ امام ابو الحجاج المزی کہتے ہیں ذو التصانیف النافعہ والرحلۃ الواسعہ، امام ابن ماجہ بہت ساری مفید کتابوں کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، اور بہت سارے انہوں نے علم حدیث کے لیے سفر کی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر کہتے ہیں صاحب کتاب السنن المشہورہ، امام ابن ماجہ مشہور اپنی کتاب السنن کے مصنف ہیں، وہی دالۃ علی علمہ وعلى عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة النبوية في الأصول والفروع، کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابن ماجہ سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور سنت کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کی بھی آپ جانکاری رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، امام ابن ماجہ کی جو کتاب ہے جس کو ہم سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، یہ عوام کی زبان میں ابن ماجہ شریف کہتے ہیں، یہ حدیث کی جو ٹاپ 6 بکس ہیں، جو ٹاپ کی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کا اس کتاب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں محمد فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ اور تحقیق کے مطابق 4341 4341 اتنی حدیثیں ٹوٹل ہیں اس کے اندر، اور اس میں 3002 حدیثیں ایسی ہیں جو باقی کی 5 کتابوں میں بھی، یعنی تقریباً آپ مان لیں کہ 4500 حدیثیں ہیں سنن ابن ماجہ میں، اس میں نیئر اباؤٹ 3000 حدیثیں ایسی ہیں جو امام ابن ماجہ کے علاوہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، یہ جو 5 کتابیں اور ہیں، ان 5 کتابوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ حدیثیں موجود ہیں، اور باقی 1339 اتنی حدیثیں ایسی ہیں جو امام ابن ماجہ جن کو روایت کرنے میں منفرد ہیں، اکیلے ہیں، اور جس کو اپنی سند سے اپنی اس کتاب میں لائے ہیں۔ محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے مطابق آپ کی اس کتاب میں ٹوٹل 199 حدیثیں حسن درجے کی ہیں، اور
613 حدیثیں ضعیف ہیں اور 99 حدیثیں ایسی ہیں جو واہی یا موضوع ہیں، جو جھوٹی روایتیں ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں صحاح ستہ، حدیث کی 6 صحیح کتابیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کتابوں میں ضعیف روایتیں کیسے آ گئی؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جب صحاح ستہ کہتے ہیں تو یہ تغلیباً کہا جاتا ہے۔ تغلیباً کا مطلب کہ اس میں میکسیمم حدیثیں صحیح ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو تمام حدیثیں صحیح ہیں، باقی کتابوں میں میکسیمم حدیثیں صحیح ہیں، اور باقی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جو ضعیف روایتیں ہیں وہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہی مانی گئی ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ صحاح ستہ کا مطلب کہ ساری حدیثیں بالکل صحیح ہیں۔ تو ابن ماجہ کے اندر محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے مطابق 613 حدیثیں ضعیف ہیں اور لگ بھگ 99 حدیثیں موضوع ہیں، لیکن علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 3503 حدیثیں ٹوٹل ابن ماجہ کے اندر ایسی ہیں جو صحیح ہیں یا حسن ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 800-900 حدیثیں ایسی ہیں جن کی صحت میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو کلام ہے۔ یہ ابن ماجہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں ایک بات ہمیں آپ کو اور یاد رکھنی چاہیے کہ ابن ماجہ جو یہ کتاب ہے یہ بھی سنن میں سے ہے، یعنی اس کی جو ترتیب ہے جو حدیثوں کی وہ فقہی ترتیب ہے۔ پہلے ایمان کا چیپٹر ہے، پھر طہارہ یعنی پاکی کا چیپٹر ہے، پھر نماز کا، پھر اسی طریقے سے جنائز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا اور حج وغیرہ کا۔ یہ جو ترتیب ہے یہی ابو داؤد کی ترتیب ہے، یہی ابن ماجہ کی ترتیب ہے، اور لگ بھگ یہی ترتیب ترمذی کی اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ہے۔ لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کتاب الایمان کے پہلے اتباع رسول کا چیپٹر قائم کیا ہے۔ گویا امام ابن ماجہ نے یہ سبق دیا ہے کہ آپ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث کی کتاب کھولنے جا رہے ہیں، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ صرف مطالعے کی چیز نہیں ہے۔ حدیث پڑھیں تو آپ اس پر عمل کریں۔ اتباع رسول اور اتباع سنت کے جذبے کے بغیر حدیث پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی اسٹارٹنگ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 64 یعنی 64 سال کی عمر پائی اور 22 رمضان سن 273 ہجری 273 کو پیر کے دن، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور قزوین جو آپ کا مولد تھا، آپ کا وطن تھا ایران کے اندر، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھوڑی سی تفصیلات تھی امام ابن ماجہ کے بارے میں۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں جو تھوڑی بہت تفصیلات ملتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ایک آخری بات بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے کہ ان کو ابن ماجہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اصل میں ان کے والد کا اصل نام تو یزید تھا، لیکن ان کا جو لقب تھا وہ ماجہ تھا۔ اب یہ ماجہ جو ہے یہ عجمی کا، عربی زبان کا ورڈ نہیں، عجم کا، عجمی زبان کا، غیر عربی زبان کا، غالباً فارسی کا کوئی لفظ تھا۔ تو یہ عربی میں اسی لیے عام طور سے علماء جب ماجہ لکھتے ہیں تو آخر میں گول ہا لکھتے ہیں، تا نہیں لکھتے بلکہ گول ہا لکھتے ہیں۔ تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ گول ہا کے ساتھ ابن ماجہ لکھنا چاہیے، لیکن بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ فارسی سے بھی اگر کوئی لفظ عربی میں کنورٹ ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں معرب ہو جائے، تو پھر عربی کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ابن ماجہ کی جو گول ہا ہے ماجہ کے لاسٹ میں، اس کو ہم تا یعنی گول تا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کو کہنا ہو عربی میں کہ ابن ماجہ نے روایت کیا تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، رواہ ابن ماجہ۔ تو یاد رکھیں کہ ماجہ یہ ان کے والد کا لقب تھا جن کا اصل نام یزید تھا۔ یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارا یہ جو مفید سلسلہ ہے کہنے والے کے حق میں، سننے والوں کے حق میں اس کو مفید بنائے، ان محدثین کرام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، کورونا وائرس کی مہلک وبا سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی لوگ اس وبا کی وجہ سے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے پریشان ہیں، رب العالمین سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین شب برات کے نام سے جو ایک یعنی غیر مستند اور غیر معتبر چیز ہمارے مسلم معاشرے میں رائج ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم دے اور بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن راتوں کی اور جن دنوں کی صحیح فضیلت ثابت ہے قرآن و سنت سے، ان راتوں کو ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔